ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب، جو کہ مستقل مندوب اور سفیر بھی رہے جنیوا نیو یارک میں، اور پاکستان کے ایمبیسڈر رہے چائنا اور امریکہ میں۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کی آمد کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا انہوں نے بارہا ذکر کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لیڈ ہے جنگوں کو رکوانے کے حوالے سے، اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے اسے ہم بہت خوشائند سمجھتے ہیں، کیونکہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم ہے، اور اس کا اثر و رسوخ ہے، وہ سفارت کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو۔ میں عالمی سیاست کی بات کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اس سطح پہ نہیں تھے 2021 سے لے کر 2024 تک، جس میں روایتی طور پر رہے تھے، یا بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران ہی ان میں کوئی اتار چڑھاؤ رہتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس سال جو تعلقات میں ایک گرمجوشی آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹھوس فیصلے کیے گئے ہیں، یا جس طریقے سے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط ہونے کی وجہ سے سفارتی میدان میں دوسرے ممالک میں، دوسرے کیپٹلز میں جو دروازے کھلے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت ہی جی ایک خوشگوار تبدیلی ہے۔ دوسرے یہ اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالمی نظام تبدیل ہو رہا ہے، یعنی چین اور امریکہ میں مسابقت ہے، چین اور امریکہ لیڈ الائنسز جو ہیں ان میں مسابقت ہے، لیکن پاکستان نے کچھ اس سلیقے سے اپنے سفارتی امور کو منظم کیا ہے کہ چین میں بھی اس کی قدر و قیمت ہے پاکستان کی، اور اس کی عزت کی جاتی ہے، اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور واشنگٹن میں بھی جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا نہ صرف شوق ہے، بلکہ اس میں اسے عملی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قبل از وقت ہوگا جی کہ یہ کہنا کہ یہ ایک سنہری دور ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنہری دور کا آغاز ہے، آغاز۔ اگر ہم ان تمام مواقع کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہاں جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا، اس کے علاوہ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا، مغربی ایشیا، ان میں ایک پل کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کا ادراک اب واشنگٹن میں بھی ہے اور چین میں بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ مسائل بھی ہیں، مثال کے طور پر جو ہندوستان کے حوالے سے ہمارے مسائل ہیں، یا ہندوستان کی پشت پناہی کی وجہ سے افغانستان جو اس نے پے در پہ ہمارے اوپر حملے کیے پچھلے دنوں، تو اس کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں، یہ حل طلب ہے۔ لیکن معاشی سطح پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی سطح پہ بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور بیرونی سرمایہ کاری کے امکانات بہت روشن ہوئے۔ جی سردار صاحب، آپ نے پاک یو ایس کو ایلیبوریٹ کیا، اسی کے ساتھ ہی پاکستان کی ڈپلومیسی ایوالو ہو رہی ہے، سبز ہلالی پرچم سربلند ہو رہا ہے، ہندوستان آئسولیشن میں جا رہا ہے، تو اس کانٹیکس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی بڑی غلطی تھی کہ وہ ہندوستان کے کہنے کے اوپر پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کر رہے تھے، اور ہندوستان ہمیں فیٹف میں لے گیا، ہندوستان جو ہے سیکیورٹی کونسل میں ہمارے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگاتا تھا، حالانکہ ہندوستان خود جو ہے دہشت گردی کے دنیا میں جو سب سے بڑے نیٹ ورکس ہیں ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے، ان جی سے جو ہے دہشت گردی کے واقعات کرواتا ہے، ان کی اپنی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز، بلکہ افواج ہندوستان بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوشائند ہے، اور اس میں جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ مشرق و مغرب میں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، وہ شرم الشیخ ہو، وہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام ہو، یا پھر اس کے بعد ہم نے تو یہ بھی کوشش کی تھی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، اس سلسلے میں چین نے ہمارا ہاتھ بٹایا تھا۔ اور پھر مشرق وسطیٰ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ صرف جو ہے ایک مبصر کے طور پر نہیں ہے، آبزرور نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایک شراکت دار یا سٹیک ہولڈر بن گیا ہے، جب سے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے امریکہ کا پاکستان کے اوپر اتنا اعتماد بڑھا ہے کہ جب امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو جو سفارتی گفتگو ہو رہی تھی
امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں بھی پاکستان کا ایک کردار تھا، اور اس سے امریکہ بھی مطمئن تھا اور ایران بھی مطمئن تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دروازے کھولے ہیں جو پہلے موجود نہیں جی تھے. سب یہ بتائیں کہ پاک افغان ریلیشن شپ ابھی پچھلے دنوں جو جنگ بھی ہوئی اور افغانستان نے دراندازی کی سیف ہیونز اینڈ ٹیررسٹ کی، ہم تو انہیں کہتے رہے کہ آپ انہیں ختم کریں، تو فیوچر پاک افغان ریلیشن شپ کا آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہم نے افغان طالبان کی خاطر بہت سی قربانیاں دی. جب ان کو امریکہ نے دیس نکالا دیا تھا، بلکہ ان کے اپنے ہم وطن لوگوں نے ان کو نکال دیا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں کارزائی گورنمنٹ اور اشرف غنی کی گورنمنٹ، جو ان کو دشمن سمجھتے تھے. اس وقت ہم نے انہیں پناہ دی تھی، اور انہیں کئی قسموں کی کمک اور رسد کی جو سپلائی چینز ہوتی تھی وہ پاکستان کی تھی. اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ افغانستان میں کبھی فاتح نہ ہو سکتے اگر پاکستان کی ان کو مدد حاصل نہ ہوتی. ایگزیکٹلی. اور کارزائی گورنمنٹ میں اور اشرف غنی کی گورنمنٹ میں ہندوستان نے بہت شیطانی منصوبہ بندی کر کے پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا. اس وقت تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی، کیونکہ ان کے تعلقات قریبی تھے اس وقت کی جو افغانستان کی ریشیمز تھی. لیکن افغان طالبان جن کا محسن پاکستان ہے، انہوں نے اسی کے خلاف خنجر اٹھا لیا اور اس کی پیٹھ میں گھونپ رہے ہیں، اور وہ بھی جا کے دلی میں، اور بیانات ایسے دیے کہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. کیسے ہوا اندرونی معاملہ؟ جبکہ جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کو افغان طالبان نے اپنی سرزمین کے اوپر پناہ دی ہوئی ہے. ان کی بالکل. تربیت گاہیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ان کو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ و بارود میسر ہے جو پاکستان کے سیکیورٹی پرسنل اور سویلینز کے اوپر استعمال کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کا انہوں نے قتل کر دیا ہے 2021 سے اب تک. تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی غیر معمولی بات وہاں کہی، اتنی قابل صد افسوس بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. جی تو بالکل یہ تو ایسے. اسلامی تعاون تنظیم کی اتنی قراردادیں موجود ہیں کہ یہ ایسے ہی کہنا ہے جیسے افغانستان ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی قانونی جواز موجود نہیں. اگر ہم یہ بات کہیں گے تو افغان کہیں گے کہ یہ تو بہت مضحکہ خیز بات ہے. تو کشمیر، اہل جموں و کشمیر کے احساسات کو انہوں نے اتنے برے طریقے سے مجروح کیا ہے. یعنی جو اقوام متحدہ کے قراردادیں کشمیر کے اوپر موجود ہیں، اسلامی تعاون تنظیم کی درجنوں قراردادیں اور بیانات موجود ہیں، اسٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ وہ متنازع علاقہ ہے اور اس میں اہل جموں و کشمیر کو حق خود ارادیت دینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کوتا اندیشی ہے. ایک طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت سیانے ہو گئے ہیں ہندوستان کے ساتھ میل ملاپ کر کے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کا اب جو افغانستان حکومت میں عمل دخل ہے، وہ ان کے اپنی کابینہ کی انہوں نے دھڑی بندی کروا دی ہے، اور اس جو ایک خلیج سا بنا ہے اس کی وجہ سے وہ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں انہیں نہ کوئی جھجک ہے نہ کوئی اچھا شرم سردار محسوس صاحب یہ ہوتی ہے. بتائیے، افغان کی آپ نے بات کی، ابھی مڈل ایسٹ میں غزہ کا جو ایگریمنٹ ہوا اس کے بعد بھی اسرائیل پہ کوئی اعتماد کرے گا؟ پے در پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کیا دیکھتے ہیں فلسطینیوں کا فیوچر؟ دیکھیے ضامن امریکہ ہے، اور اسرائیل اگر ویسے دیکھا جائے تو اس معاہدے کا پابند ہے. لیکن اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے اور نتن یاہو کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور کبھی اس کے اوپر قائم نہیں رہتے. اور نتن یاہو جو ہے اس گفتگو کے دوران، مذاکرات کے دوران، ان سے پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے. اگر آپ فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر یہ معاہدہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جو صدر ٹرمپ کا بھی 20 نکاتی فارمولہ ہے، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو ہی یہ عمل آگے بڑھتا ہے تو اس وقت جو ہے فلسطینیوں کو اسٹیٹ ہوڈ دیا جا اچھا سکتا یہ ہے، ان کو بتائیے ان کا کہ حق خود آپ نے ارادیت دیا غزہ جا کی سکتا کہ ظاہر ہے اس پہ تو کوئی نہیں ان پہ اعتبار کرتا، تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں جنگیں رکوا رہا ہوں، تو کیا نیکسٹ فیوچرسٹک اپروچ کیا ہے؟ دیکھیے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، اور اس میں سے ایک جنگ جو ہے اس کا ہمیں علم ہے. آخری جنگ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم کروائی ہے وہ یہی غزہ میں جنگ جو تھی، جو بلکہ جنگ کیا تھی یہ، یعنی اس کی اسرائیل کی جو جارحیت تھی اس کو ختم کروایا. تو لیکن ان کے مخالفین اس کے بارے میں کوئی نکتہ چینی کرتے ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، مارکہ حق کے بعد ہم نے
امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے سفارتکاری کے ذریعے ایک بہت خطرناک جنگ کو رکوایا، اور اسی کی وجہ سے پہلے بھی کچھ ایسے عوامل تھے، لیکن اس کے بعد ہمارے تعلقات خصوصی طور پر بہت اچھے ہوئے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے دوسرے امور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے جس کو کہیں گے کثیر القطبی یا ملٹی پولر آرڈر جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے، اور وہ صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی وجود میں آ رہا تھا۔ مثال کے طور پر جو ہے چین ابھر رہا ہے، روس پہلے سے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان، برازیل، ارجنٹینا، پھر جو پاکستان جیسے ممالک ہیں، مثال کے پاکستان ہو گیا یا انڈونیشیا ہو گیا، یا اس قسم کی بہت سی قوتیں ابھر رہی ہیں دنیا کے نقشے پہ۔ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دنیا کا وہ نقشہ نہیں رہے گا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نظام کی شکل میں موجود تھا، جس بہت کو شکریہ سردار مسعود خان آپ کا۔ ناظرین، گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ پاکستان، جیسے سردار صاحب نے بھی کہا، ہمارے دوسرے پینلسٹ نے بھی، کہ ابھرتا نکھرتا جا رہا ہے۔ یہ سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سے سربلند ہے، اس لیے کہ اس کا سبز رنگ گنبد خضرا سے فیض یافتہ ہے۔ اس ملک پر اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات ہیں۔ اس ملک کی فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر ہے، جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے داد شجاعت کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہندوستان کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لے کہ ہم ابو عبیدہ بن جراح کے ماننے والے ہیں۔ عبد بن الرحمن بن عوف کی تاریخ دیکھ لیں، خالد بن ولید کی تاریخ دیکھ لیں، محمد بن قاسم کی، صلاح الدین ایوبی کی، طارق بن زیاد کی، سپہ سالاروں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اور اگر دیکھنا ہے تو سلطان محمود غزنوی کے مودی صاحب کو وہ سومنات پر 17 تاریخی حملے کبھی نہیں بھولیں گے، وہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ تو اس کی نسبت سے ہمارے پاس غوری بھی ہے، غزنوی بھی ہے، شاہین بھی ہے، ہدف بھی ہے، رات بھی ہے، برق بھی ہے۔ تو اسلامک کلچر پہ اسلامک نسبتوں والے میزائلوں کے نام ہیں جن کا ہدف ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے اور وہ کس حد تک گھٹیا حرکتوں پہ اتر آ سکتا ہے۔ پاکستان قائم تھا، قائم رہے گا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور افواج پاکستان غزوہ ہند کی انشاءاللہ فاتح فوج ہے۔